سلام رمضان سلام رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلام رمضان۔ میں ہوں زاہد حسین، آپ کا میزبان۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علاقے میں مثبت سیاست کا معتبر نام جناب سردار عاقل عمر صاحب۔ کھیل کے میدان آباد کرنا ہو یا اہل علاقہ کے بچوں کو تعلیمی زیور سے آراستہ کرنا ہو یا پھر عوام کے سماجی مسائل کو حل کرنا ہو، سردار عاقل عمر صاحب ہر فیلڈ میں سب سے پہلے اور سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارے A27 نیوز کے اسٹوڈیو میں سلام رمضان کے سیزن 3 ایڈیشن میں اس وقت موجود ہیں۔ سر، میں آپ کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور ان کے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ قدرت اللہ عارف صاحب، مرکزی رہنما جمعیت علماء اسلام سندھ، محترم جامعہ محمودیہ نواں قلعہ مانگا منڈی۔ آپ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ میں آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس وقت ہم پروگرام میں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ اور حاضر ہوں گے چند ہی لمحوں کے بعد۔ سلام رمضان سلام رمضان۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ میرے ساتھ موجود ہیں علاقہ کی ہر دل عزیز شخصیت جناب محترم سردار عاقل عمر صاحب۔ ان سے ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سر، یقیناً رمضان المبارک آپ کا اچھا گزر رہا ہوگا، کیا کہیں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کی A27 نیوز کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے یاد رکھتے ہیں رمضان المبارک میں، اور میرے لیے بھی بڑا باعث عزت ہے آپ کے یہاں چینل پہ آنا۔ تو رمضان کی تو دیکھیں وہی روٹین ہوتی ہے، سحری پہ اٹھ کے سحری کرنا اور پھر عبادات کرنا، اور رات کو بھی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ تہجد بھی پڑھ لیا جائے۔ اور لیکن اس سال ذرا آپ نے دیکھا ہوگا گرمی ذرا جلدی آ گئی ہے، تو باہر نکلنا ذرا کم ہوا ہوا ہے، لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ باہر آؤں، نکلوں، اور میں تھوڑی سی ورزش وغیرہ بھی میری جو صبح ہوتی تھی ایک زمانے، مطلب رمضان سے پہلے، اب میں شام کو کوشش کرتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا اس میں چل پھر سکوں۔ بس یہی میری روٹین ہے۔ سر، یقیناً آپ ایک کامیاب سیاستدان رہے ہیں، تو اس وقت کی ملکی صورتحال پر، جو سیاست کی اس وقت صورتحال ہے، کیا تبصرہ کریں گے؟ جی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، اور یہ ہمارے خاص طور پہ سب لوگوں کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ بڑی ایک کہتے ہیں نا کہ تاریخی کچھ لمحات ہیں۔ کچھ ہم لوگ جلد بازی میں سوچنا کچھ کر دیتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کا ایک بڑا تاریخی لمحہ تھا کہ ایک عدالت نے جو فیصلہ دیا کہ ہمیں ہمیشہ عدالتوں سے رہا تھا کہ وہ آمر کی سائٹ پہ رہتی ہیں اور آئین کی پاسداری نہیں رکھتی، اور ایسے فیصلے بھی دے دیتی ہیں جس سے نظریہ ضرورت ایک زمانے میں جنرل ضیاء سے پہلے، مطلب جنرل ایوب سے شروع ہوا، اور یہ چلتا رہا، اور ہماری عدالتوں نے ہمیشہ نظریہ ضرورت پہ فیصلے دیے کہ نہیں اب ایسے ہو گیا تو چلیں جی اب ایسے کر دیتے ہیں، جس کو ہم نظریہ ضرورت کہتے ہیں۔ لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ عدالتوں نے بڑا اچھا اور بڑا کہیں گے دبنگ فیصلہ دیا کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو نہیں مانا، جبکہ کچھ طاقتوں کا یہ تھا ارادہ، جیسے انہوں نے کیا بھی کہ غلط ایک اسپیکر صاحب سے فیصلہ دلوا کے اور جلدی سے اسمبلی توڑ کے کہا جی اب تو الیکشن ہو رہے ہیں، اب چھوڑیں جی پچھلی بات کو، آگے چلیں الیکشن ہونے دیں۔ لیکن وہ یہی جو ہمارا ملک کا خرابی سمجھیں، یا جو آئین میں یا ہمارے قانون میں سکم رہی ہمیشہ سے کہ ہم پچھلا چھوڑیں جی آگے چلیں، لیکن پچھلا جب تک آپ درست نہیں کریں گے آگے بھی آپ کی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو اس دفعہ عدالتوں نے یہ بڑا کام صحیح کیا کہ انہوں نے پچھلا جو ان کا فیل تھا اس کو درست کیا کہ یہ غلط تھا،
یہ آئین کے خلاف تھا. ایسے اسپیکر صاحب کے پاس لامحدود طاقت نہیں ہے کہ جو مرضی وہاں فیصلہ دے دے. ایسے تو اسپیکر صاحب کچھ بھی فیصلہ ایک دن اسمبلی میں دے دے کہ آج تو جی صدارتی نظام ہو گیا ہے, لہٰذا سب صدارتی نظام کے پیچھے چلیں, اب عدالت اس پہ کوئی ایکشن ہی نہیں ہو سکتا. اور اس طرح کے بہت عجیب سے اسپیکر صاحب کوئی آ جائے, وہ عجیب سے بات کر دے تو کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لے سکتا. اور یہ بھی بالکل ہی غلط تھا کہ ایک خط کو جو پروف ہی نہیں ہوا اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پروف ہو گیا. یہ سب غدار بن گیا, پوری اپوزیشن جو ہماری 70% ووٹ لے کے آئی ہوئی ہے کہ ٹوٹل اپوزیشن غدار بن گئی, لہٰذا عدم اعتماد ہی غلط ہو گئی. تو یہ انہوں نے اس کو درست کیا, اور اس کے بعد جتنے فیصلے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کرے تھے کہ اسمبلی توڑی تھی یا صدر صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا تھا, وہ ختم ہوئے. ہمیں دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا پڑا, وہاں پہ جو صحیح چلا اس کے مطابق عدم اعتماد کا ووٹ ہوا. وہ ایک پروسیس ہے, ایک جمہوری پروسیس ہے, یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. وہ الگ ہے کہ کچھ دوستوں کو پسند نہیں ہے, لیکن یہ اچھی بات ہے کہ یہ ایک جمہوری پروسیس سے سب کچھ ہوا. تو اس کے بعد ہمارے ملک میں تھوڑی سٹیبلٹی آتی ہے, اور پھر ہمارے اس کو نظام چلتا ہے. اس میں نظام چلنے دیں, پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں. تو نون لیگ بھی آئی چلی گئی, پیپل پارٹی آئی چلی گئی, پھر آگے چلی گئی. تو ہمارے جو پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کو بھی ذرا حوصلے سے اور یہ خدہ پیشانی سے دیکھنا چاہیے کہ عدالت اور ہمارا آئین سپریم ہے. اس لیے کہ آئین ایک ایسا ڈاکومنٹ یا ہے جس پہ ہمارا آپس میں ایک فیصلہ ہے. جیسے ہم اگر کرکٹ میچ میں اپنے دوستوں کے لیے جو نوجوان کہ ہم نے اس کے رولز رکھے ہوئے کہ بھی وکٹ پہ بال لگے گا تو آؤٹ ہو جاؤ گے, نو بال کراؤ گے تو ناٹ آؤٹ ہو گے, چھکا اگر اس باؤنڈری سے اوپر چلا جائے گا تو چھکا ہوگا, اگر نیچے سے جائے گا تو چوکا ہوگا, رن اس طرح لینا. وہ ایک رولز ہے. اگر ہم اس رولز کو ہی نہ فالو کریں, ہم کہیں نہیں جی اب وکٹ اڑ گئی ہے میں تو نہیں مانتا, یا میرا کیچ ہو گیا میں نہیں مانتا, میرا چھکا مانو, میں نے 1 رن لیا لیکن میرا چھکا مانو, پھر تو کوئی گیم ہی نہیں نا. آئین بھی اسی طرح ہے کہ ایک ہم نے رولز بنائے اپنے آپ کو چلانے کے لیے, پاکستان ملک کو چلانے کے لیے کہ یہ رولز ہیں, اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے آپس میں سب نے ملنا ہے. ہمارے 4 صوبے ہیں, ان کو ہم نے یہی اختیارات دیے ہیں. ہر قسم کی لسانی اور لینگویج جو زبانوں والے لوگ ہیں ہم سب اکٹھے ہیں, اور ہم اکٹھے اس پہ ہوئے ہیں آئین کے اوپر کہ یہ ہمارے رولز ہیں گیم کے, ہم اس کے اندر کھیلیں گے یا اپنا ملک چلائیں گے. اگر وہ آئین ہی نہیں مانیں گے, اگر اس کا وہ اور عدالتوں کو ہی نہیں مانیں گے, اگر ہم اپنے اداروں کا تمسخر اڑائیں گے تو پھر تو آپ رہنے, پھر آپ نہ بنائیں, پھر آپ ایک یا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہت بنا لیں, پھر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے. کسی بھی لیڈر کو ہم جو ہمارا پسندیدہ ہے, چاہے نواز شریف ہے, عمران خان ہے, یا جو بھی ہے, ہم اس کو کہیں جی آج سے تو بادشاہ ہے, بھی جو تمہارے منہ سے بات نکلے گی وہ قانون ہے. پھر تو آپ ایسے بنا لیں, ٹھیک ہے جی, پھر آپ قانون بنائیں نا کچھ. دیکھیے ایسے نہیں ہوتا, جو آئین آپ نے ایک درست کیا ہوا ہے, آپ نے مانے ہوئے ہیں, تو اس پہ آپ کو ٹھہرنا پڑے گا اور بڑا برداشت کرنا پڑے گا. اس کے لیے بڑی لوگوں نے قربانیاں دی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اب جو حالات ملک کے ہیں اللہ کا بہتر ہو رہا ہے کہ آج ڈالر بھی ہمارا کم ہوا ہے, ہمارے معیشت بڑھی ہے, اسٹاک ایکسچینج بڑھا ہے. آج انشاءاللہ الیکشن ہو رہا ہے, ہمارے لیڈر آف دی ہاؤس کا, پرائم منسٹر کا نیا, جو بھی آتا ہے وہ ایک سٹیبل حکومت دے. جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کچھ دن کے لیے, کچھ مہینوں کے لیے آئیں گے, ہم بجٹ پاس کریں گے, کچھ الیکشن کے ریفارمز کریں گے, کچھ اور لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں گے, کچھ جو غریب یا جو بیچارہ بے روزگار ہے اس کے لیے کچھ تھوڑا سا جو کر سکیں گے کریں گے. اور اس کے بعد ہم نئے الیکشن کی طرف ہی جانا ہے, اور اس میں بالکل عوام کی مرضی ہے, جو اپنے پسندیدہ لیڈر یا اپنی پارٹی کو ووٹ دے, اور اس کو بالکل حق ہونا چاہیے جو پارٹی جیت کے آئے کہ وہ حکومت کرے. یہی ہمارا اصول ہے, یہی ہمارا آئین کہتا ہے, یہی ہماری جمہوریت کہتی ہے. بہت شکریہ سر. یہ تو آپ نے بات کی ملکی حالات کی, اب اپنے علاقے کی کچھ بات کرتے ہیں. حال ہی میں آپ نے ایک علاقے کے معزز جو لوگ تھے ان کی ایک کمیٹی بنائی تھی, تو کیا آپ بتائیں گے ہمیں کہ وہ اس کمیٹی کے مقاصد کیا ہیں اور اب تک کی اس کمیٹی کی رپورٹ یا کارکردگی کیا رہی؟ جی بہت شکریہ. یہ بھی آپ نے بہت اچھا ہمارے علاقائی سوال کیا. اس میں آپ اس کا بنانے کا سول سوسائٹی, ہمارا یہ فورم ہم نے مانگا منڈی سول سوسائٹی فورم بنایا ہے, جس میں ہم نے پارٹیز
ہم نون لیگ کے، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی کے اور بھی جتنے دوست تھے سب اس میں ہم نے جمع کیے، اور اس پہ ہم نے کہا کہ یہ ایک ہمارا سول سوسائٹی کا فورم ہوگا علاقے کے حساب سے، جو اس کی بہتری ہے، اس میں سیاست نہیں کریں گے لیکن اس کو بہتر کرنے کے لیے کریں گے۔ اور اس میں وہ اسی لیے بنا کہ تھوڑا سا ہمارا مانگا منڈی ہمیں لگا کہ تھوڑا لوگوں کی نظروں سے ہٹ گیا تھا، کچھ کام یہاں پہ نہیں ہو رہے تھے، کچھ لوگوں کے مسائل بڑھے ہوئے تھے، تو اس سلسلے میں پھر ہم سب دوستوں کے ساتھ میٹنگز کر کے ہم نے اس میں ہمیں بڑا اچھا ایک رسپانس پہلے تو لا اینڈ آرڈر سے ملا کہ جو چوریاں ڈکیتیاں اتنی بڑی، اس میں ہم نے بڑا کوشش کیا، اے ایس پی صاحب، ایس پی صاحب، بلکہ سی سی پی او تک ہم گئے، انہوں نے آگے ڈیوٹیز لگائیں، اس کے ساتھ ہمارا اے ایس پی صاحب رائیونڈ نے بہت تعاون کیا، اس سے کافی ہمارا بہتر ہوا، کچھ سلسلہ پولیس کے زیادہ نفری لگی، خاص طور بائی پاس پہ، بینکس کے آگے، چوک پہ۔ پھر ہم نے چوک کے لیے کیا، مانگا منڈی چوک بہت تھا، پرابلم رہتی تھی، اس کے لیے ہم نے پھر تجاوزات میں کے لیے کہ اس کو ہٹایا جائے اور اس کو ایک سسٹم بنایا جائے، وہ ہمارے تاجر حضرات اور وہاں کے مقامی لوگوں کے تعاون سے اے سی صاحب نے بڑا اچھا اس میں کردار پیش کیا، عدنان رشید صاحب پہلے جو ہمارے یہاں تھے، وہ بلکہ 2 دفعہ 3 دفعہ آئے یہاں پہ، اور انہوں نے بڑا ہمیں ہیلپ کیا، پوری انتظامیہ ہمارے ساتھ چلی۔ اس میں ہم نے خاص طور پہ یہ جو بڑے ڈمپرز ریت کے آتے ہیں ہتاڑ سے، اس کو رکوایا کہ ان کو دوسری طرف سے علی حق طرف کی سڑک سے لایا جائے۔ اس میں کافی حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں، بیچ میں وہ چلتا رہتا ہے سلسلہ، لیکن آپ سب نے دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ چوک کی حالت بہتر ہوئی۔ پھر ہم نے سکولز کے لیے کیا، اس میں ٹیچرز کے لیے ہم خاص طور پہ جو ہماری گرلز کا کالج بنا ہوا ہے، یہ نہر کے اوپر نیا ڈگری کالج، اس میں بڑی پرابلمز ہیں، اس میں ہم نے کوشش کی ہے ان کے ساتھ مل کے، کچھ اپنے ذاتی طور پہ بھی اور بھی ان کے عملے کی جو ہوئی ہوئی ہے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اس میں بہت ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے ہاسپٹل مانگے کے لیے کافی ہم نے اچھا کیا، اس میں ہمیں بڑا تعاون ملا، پنجاب ہیلتھ بنی ہوئی ہے جی، ایک ڈپارٹمنٹ ہے، نسیم صادق صاحب ان کے ہیڈ ہیں، انہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی، ہمارے ڈاکٹرز کی کمی کچھ دور کی ہے، 2 نئے ڈاکٹرز انہوں نے اپوائنٹ کیے، اب ان کا وعدہ ہے کہ ہماری نئے مشینری ہمیں ایکس رے اور ڈینٹل اور دوسری جتنی مشینری ہے وہ دیں گے، اور ساتھ دوائیاں دیں گے، ہم ان سے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے۔ تو اس سلسلے میں میں بتاؤں گا، دیکھیں یہ اپنی مدد آپ پہ ہم نے کیا، اور یہ ہم کر رہے ہیں، اور یہ چل رہا ہے ہمارا سسٹم، اور اس میں سب بڑے اچھے ہمارے ساتھ تاجر برادری، پریس کے حضرات اور ذمہ دار حضرات اور کاروباری حضرات، سب کا تعاون، سیاسی حضرات، سب کا تعاون اس میں ہمارے ساتھ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس میں ہم کو کافی بہتری کی گنجائش آئی ہے، اور لیکن اس کو اور بھی ہم بہتر کرنا چاہیں گے۔ ماشاء اللہ جی۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سردار عقل عمر صاحب، اور ان کے ساتھ حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب۔ ابھی مزید سردار صاحب سے ہم سوال اور بھی کریں گے۔ تو سردار صاحب، ماشاءاللہ سے مانگا کی ترقی میں آپ کا کافی ہاتھ رہا، اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں، بتائیے گا کہ ہاؤسنگ منصوبہ بھی کوئی آپ کا اس وقت کوئی چل رہا ہے یا اس کو افتتاح کرنے جا رہے ہیں؟ جی جی بالکل، اس میں دیکھیں یہ تو اپنے کاروباری کام ضرور ہے، اسکول کا ایک چلے آپ سوشل ورک بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں میری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے لوگوں کو جو اتنا افورڈ نہیں کرتے لیکن ان کو ایک اچھی تعلیم، ہم بیکن ہاؤس لیول کی تعلیم دے رہے ہیں، تو اس میں ایڈجسٹ کر سکیں، اور بڑا اچھا آپ کے سب لوگوں کے تعاون سے وہ چل رہا ہے۔ تو دوسرا، ہم ایک ہاؤسنگ اسکیم ضرور یہاں لانچ کرنے کا ہمارا ہے، عید کے بعد ہمیں وہ پرمیشنز ہم نے لے لی ہیں، ہم اس لیے کہ وہ پورا ہم قانونی ایک بنا رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسے 2 نمبر سی اسکیم نہ بنائیں کہ اس میں پرابلم آئے، اس کو باقاعدہ پاس کرا کے ایل ڈی اے سے ہماری مل گئی ہمیں اجازت، تو اس میں ہم انشاءاللہ نہر کے لب نہر اس کو شروع کریں گے، اور یہ بڑا اچھا، اللہ خیر سے مانگا کے لیے ایک بڑا خوبصورت پروجیکٹ ہوگا۔ اس میں انڈر گراؤنڈ وائرنگ اور ہر قسم کی سہولیات اس میں موجود ہیں، جو بیریا ٹاؤن سے آپ کہہ لیں اس کے ہم برابر رکھیں گے انشاءاللہ اسے، اور اس میں ہر قسم کی سہولت دیں گے۔ تو یہ ہمارا انشاءاللہ ایک
اچھا پروجیکٹ ہوگا اور آگے بھی ہم اس طرح کے اور بھی لانے کی کوشش کریں گے. جو بھی کچھ کام ہو یا مانگا منڈی میں انشاءاللہ اس کو اور بہتر مانگا منڈی کا نام آئے اور بڑھے. جی سردار صاحب بتائیے گا کہ آئندہ جنرل یا بلدیاتی انتخابات میں سردار فیملی کا کون سا کینڈیڈیٹ یا نمائندہ آپ میدان میں اتارنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جی یہ تو عوام کا ہوگا جس کو وہ پسند کرے. ہم ماشاءاللہ بھائی آپس میں ہمارا سب کا ایک محبت ہے اور ایک طرح ہیں. ہم تو تینوں بھائی ہیں. اس میں ضرور جو میں تو ان سے تینوں سے مطلب 3 بھائی ہیں, میں سب سے چھوٹا ہوں. جو جس طرح بڑے بھائی حکم دیں گے میں بھی تیار ہوں. اس لیے کہ ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ایم پی اے کے لیے یہاں پہ مانگا منڈی میں ضرور کوشش کریں مسلم لیگ نون سے. تو جو اللہ بہتر کرے گا اور پارٹی جس کو چانس دے گی وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی اور علاقے کی خدمت کے لیے حاضر ہوگا. ونس اگین سردار صاحب ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ, تھینک یو کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. حضرت علامہ مولانا قدرت اللہ عارف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. سردار صاحب جاتے جاتے کوئی ایک چھوٹا سا پیغام ہمارے ناظرین کے لیے؟ جی میرا یہی ان سے میسیج ہوگا خاص طور اپنے نوجوانوں کے لیے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. لیکن میری آپ سب سے اپیل ہے کہ اس میں فارورڈ میسیج کرتے ہوئے تھوڑا سا اس کو تصدیق کر لیں. اس لیے کہ یہاں پہ 90% میسیجز فیک ہوتے ہیں اور کسی اس طرح کے انفلوئنس یا انڈر وہ کسی کے بنے ہوتے ہیں کہ اگلے کے جذبات کو مجروح کریں یا ابھارے جائیں. تو اس کو بغیر سوچے سمجھے ایک تو فارورڈ نہ کریں, اور دوسرا اپنے ملک کا بالکل سوچیں کہ جی ٹھیک ہے کہ ہو رہے ہیں حالات, کسی کی پارٹی ناپسندیدہ ہوتی ہے, کسی کی شخصیت ناپسندیدہ ہوتی ہے, اس کو ضرور اپنا اظہار کریں لیکن ایک اس کے اندر اپنے حد میں رہ کے, حد میں اور اخلاقیات کے بالکل حد دائرے میں رہتے ہوئے اپنا اظہار کریں. وہ آپ کا حق ہے, جمہوری حق ہے, آپ بالکل کریں. آپ باہر جیسے کہتے ہیں پرامن احتجاج کریں, سب کچھ کریں, اور اس میں لیکن اس کو دیکھیں کہ آپ کا آئین اور آپ کا قانون کیا کہہ رہا ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے سب نے چلنا ہے. ہم نے بہت دیکھے ماریں کھا لی ہیں, ہم نے ہر قسم کی گورنمنٹس دیکھ لی ہیں, فوجی بھی دیکھ لی ہے, جمہوری بھی دیکھی ہے. وہ آدھی جمہوری ہوتی ہے, آدھی وہ کہتے ہیں نا تیتر ہے نہ بٹیر ہے. تو بہتر سب سے ہمارا جو سسٹم ہے وہ جمہوریت کا ہی ہے, اس سے بہتر سسٹم نہیں. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کو ووٹ دیتے ہیں تو نیکسٹ ٹائم آپ اس کو ووٹ دے کے نکال بھی سکتے ہیں. یہ اس میں سب سے خوبصورتی ہوتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا صبر ہوتا ہے, ہر کسی کو تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے اور اس کو دیکھا جاتا ہے. پھر ہماری پوری دنیا کے ساتھ ایک ریلیشن شپ ہے, ہماری ٹریڈ ہے, ہمارا تجارت ہے, ہماری آپ نے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو یہ بچے جا رہے ہیں فیکٹریز میں جا رہے ہیں, ہماری فیکٹریز چل رہی ہیں, ہماری سب یہ جو ہے فصل ہو رہی ہے, ہماری کھادیں بن رہی ہیں, ہمارا سارا کچھ دنیا سے ہم چیزیں منگاتے بھی ہیں, دیتے بھی ہیں. تو ہمارا ہر دنیا میں ہم نے ایک اپنا ایک کاروبار کے حساب سے ایک سسٹم بھی رکھنا ہے. کسی 1-2 ملکوں کو ہم نے برا ایسے نہیں کہنا کہ جہاں ہمارے اکنامک انٹرسٹ یا کاروباری انٹرسٹ ہے. ہمارا 80 سے 90% تجارت امریکہ اور یورپ کے ساتھ ہے. ہمارا چین کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. چین سے ہمیں زیادہ ویسے چیزیں آتی ہیں, ہماری ایکسپورٹ وہاں بہت کم ہے, لیکن وہ ہمارا پھر بھی چین ہمارا دن رات کھڑا ہوا ہے ہمارے ساتھ. باقی ملکوں کے ساتھ ہماری کوئی تجارت نہیں ہے. دیکھیے ہمیں بیلنس رکھنا ہے اپنی خارجہ پالیسی. بالکل ہمیں روس اور ان سے بھی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اور دوسرے ملکوں سے بھی نہیں ہے. ہمارے عرب ملکوں سے بہت برادرانہ تعلق ہے, ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. تو ہم نے سب کو ایک بیلنس کرنا ہے. کسی کو برا اس طرح نہیں کہنا کہ ایک ملک کے پیچھے ہی ہم نے پڑ جانا ہے اور ہم نے سازش اور اس کے خیال کرنا ہے. یہ آپ ہمیں بالکل اس طرح بچگانا اور اس طرح کی سوچ سے بچنا چاہیے, اور اپنے ملک کا سوچنا چاہیے, اور اپنے بالکل تعلیم اپنے میرے نوجوان لیں, اپنے ملک کے لیے کریں. آپ کی اچھے فیوچر آپ کا بہت اچھا جو مجھے نظر آ رہا ہے
کہ اب قانون کی حکمرانی ہو رہی ہے، اچھے فیصلے آ رہے ہیں، اچھے لوگ اوپر آ رہے ہیں، آپ ہمیشہ ان لوگوں کو ہٹا بھی سکتے ہیں، یہ یاد رکھیں، آپ کی سیاست میں آپ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں، آپ اس جمہوری میں جو آپ کو پسند نہیں، آپ ایک دفعہ ووٹ دیتے ہیں، ایک دفعہ ہٹا دیتے ہیں، یہ ایک عمل چلتا رہتا ہے اور یہ ٹائم کے ساتھ ہے، اس کو عمل کو ہم نے چلتے رہنے دینا ہے، ہم نے اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو برا بھلا ہمیں کہنا آتا ہے کہ جی بالکل ہی چور ہے، ڈاکو، ایک تو ان لفظوں سے مہربانی فرما کے اپنے لیڈرز کو ہم چور ڈاکو کہنا چھوڑ دیں یا غدار کہنا چھوڑ دیں، یہ سب ہمارے میں سے یہ ہم ہی ہیں، ہم اگر ایک پیسے کی چوری کرتے ہیں تو پھر ہم بھی چور ڈاکو ہی ہیں، تو اس چیز کو ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک لیا کریں، اور جو کسی کو اس طرح کی باتیں نہ کہیں، سب کی اپنی ایک عزت ہے اور وقار ہے، وہ کرتے ہیں بری بات کرتے ہیں تو ہم ووٹ نہیں دیں گے انہیں اگلی دفعہ، اتنا سا ہے، آپ اپنا سسٹم چلائیں، دنیا چل رہی ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہمارے جیسی ملک ہیں، وہاں بھی جمہوریت چل رہی ہے، وہاں کے بھی سیاستدان اسی طرح کے ہیں یا نہیں ہیں، وہ ان کو اتنا بے عزت نہیں کوئی کرتا، اپنے اداروں کو کوئی بے عزت نہیں کرتا، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اور اس میں ایک میچورٹی لانی چاہیے، اور انشاءاللہ میں آپ سب کا اور اپنا ملک کا فیوچر جو ہے بہت اچھا دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔